محمد وآل محمد. رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الباب السابع مكتوب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وبیاض قلب من اربع خصال اتباع الجناز وعیادۃ المریض وشراء الاکفان ورد القرض. صلوات علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. دعا سلامتی امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وعینہ حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاکم اللہ. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، مسلسل شبہ جمعہ کی مجالس میں جس موضوع کو آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے سفر آخرت، اور آج یہ گفتگو اپنے 43ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. اس موضوع کو منتخب کرنے کا مقصد فقط اور فقط اتنا ہی ہے کہ جب ہم اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو ان کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر پہنچے اور کسی شرمندگی کا سامنا نہ ہو، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے ہر شے ہم تک پہنچا دی ہے، ہر چیز ہم تک پہنچا دی ہے. ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم ان چیزوں کو کتنا اپناتے ہیں اور کتنی چیزوں کا انکار کر دیتے. اسی لیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ صلی علی محمد فرمایا کونو لنا زینا، فرمایا ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث فخر بننا،
ولا تکونوا علینا شیئا، خبردار ہمارے لیے باعث شرمندگی مت بننا، کیونکہ قیامت کے میدان میں انسان اپنے امام کے پیچھے چلنے والا ہے، آگے آگے امام ہوگا، پیچھے پیچھے ساری قوم ہوگی، لہذا قوم کو دیکھ کر پہچانا جاتا ہے۔ آج کے دور میں بھی اگر فیصلہ کیا جاتا ہے، لوگ ہو سکتا ہے یہ فیصلہ کر لیں کہ اگر یہ ایسے ہیں تو ان کا امام بھی ایسا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث فخر بنو، باعث شرمندگی خبردار مت بننا۔ لہذا اس موضوع کو مسلسل ہم نے جاری رکھا ہوا ہے اور آپ کی خدمت میں قبض روح سے لے کر پل صراط تک کے مختلف مرحلوں کو بیان کیا۔ قبض روح کیا ہے، پھر اس کے بعد قبر میں کون کون سی مشکلات کا سامنا ہے، پھر قبر اور قیامت کے درمیان ایک عالم ہے جس عالم کو کیا کہتے ہیں، عالم برزخ کہتے ہیں، کیونکہ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ جناب آدم سے لے کر اب تک کے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا میں بھی نہیں ہیں، جا کہاں رہے ہیں، قیامت کے میدان میں تو پہنچے نہیں ہیں، تو کس جگہ وہ چلے گئے؟ تو اس کا جواب تھا وہ عالم برزخ میں گئے۔ عالم برزخ میں بھی پھر آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ دو جگہ ہیں جہاں پر روحیں جاتی ہیں۔ اچھی روحیں کہاں پر جاتی ہیں؟ وادی السلام نجف، اور بری روحیں کہاں جاتی ہیں؟ وادی بلہوت، صحیح ہے، جو کہاں پر ہے؟ یمن میں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اس طریقے سے روحوں کی تقسیم ہوتی ہے، اچھی روحیں وادی سلام چلی جاتی ہے اور بری روحیں چلی جاتی ہے وادی برہوت میں، ٹھیک ہے۔ اور وادی برہوت دراصل ایک کنواں ہے اور اس کنویں میں بری روحوں کو ٹھہرایا جاتا ہے، جب وہ پاکیزہ ہو جاتی ہے پھر دوبارہ انہیں وادی السلام لے کر آیا جاتا ہے۔ تو قبض روح کا مرحلہ بیان کیا، اس کے بعد قبر کی منزل کا بیان کیا، کیا کیا سوالات ہوں گے وہاں پر، پھر عالم برزخ پر ہماری بات ہوئی اور عالم برزخ پر تفصیلی طور پر ہم نے گفتگو کی، برزخ کے سفر میں کیا کیا ہونے والا ہے، کیسی کیسی منزلیں آئیں گی، یہ سب آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ پھر قیامت کا مرحلہ ہم نے شروع کیا تو آپ کی خدمت میں بیان کیا قیامت فقط ایک میدان کا نام نہیں ہے، قیامت میں بھی کئی مرحلے ہیں کہ انسان کو میدان میں ٹھہرایا جا رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ وہاں پر انہیں ذلیل کر کے لایا جا رہا ہوگا، کتنے لوگ ہیں جنہیں وہاں پر انہیں پروٹوکول کے ساتھ بڑے جو ہے وہ انتظامات کے ساتھ وہاں پر لایا جا رہا ہوگا، کئی لوگ ہوں گے جنہیں بڑی اچھی سروسز دے کر وہاں پر میدان قیامت میں لے کر آیا جا رہا ہوگا، صحیح ہے۔ اس کے بعد پھر اعمال نامے کا مرحلہ ہے، حساب و کتاب کا مرحلہ ہے، میزان کا مرحلہ ہے، اس کے بعد پھر پل صراط کا مرحلہ ہے، اور پل صراط کے مرحلے کے بعد ہم نے جو گفتگو شروع کی تھی وہ جنت اور جہنم کے حوالے سے شروع کی تھی، لیکن خیر ابھی ہم جنت اور جہنم میں داخل نہیں ہوئے، ابھی ہم باہر ہی ہیں، اور باہر ہی ہماری دروازوں پر ہی گفتگو ہو رہی ہے کہ دروازوں پر کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ روایت کچھ اس طریقے سے تھی کہ رسول اللہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رسول اللہ کو جب معراج پر لے جایا گیا تو رسول اللہ نے وہاں پر کئی مناظر دیکھے، کئی چیزوں کا مشاہدہ کیا، فرشتوں کو دیکھا، عورتوں کو عذاب میں دیکھا، نہ جانے کتنے لوگوں کو رسول اللہ نے نعمتوں میں دیکھا، کئی چیزیں رسول اللہ نے وہاں پر مشاہدہ کی۔ تو ایک رسول اللہ نے جو روایت آپ کی خدمت میں بیان کی تھی کہ رسول اللہ کو آواز آئی تھی، رسول اللہ نے پوچھا یہ کیا ہے، تو بتایا گیا کہ یہ جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا، وہ آج 70,000 سال بعد جا کر پہنچا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے حکم دیا کہ جنت اور جہنم کو میرے سامنے پیش کیا جائے، تو جنت اور جہنم رسول اللہ کے سامنے لائی گئی۔ تو رسول اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 اور جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7، صحیح ہے۔ جنت کے اور جہنم کے دروازے، آپ اگر ائمہ معصومین علیہ السلام کے روضوں پر جائیں، پروردگار عالم سب کو نصیب فرمائے، آپ جب وہاں دروازوں پر جاتے ہیں، دروازے کو چومتے ہیں تو وہاں پر غور کیا کریں، ہر دروازے پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دروازے خالی نہیں ہوتے، کسی دروازے پر آیتیں لکھی ہوں گی، کسی دروازے پر احادیث لکھی ہوں گی، کسی دروازے پر کسی شاعر کا شعر لکھا ہوگا، کسی دروازے پر معصومین علیہ السلام کے اشعار لکھے ہوں گے، اور دروازے بھی سونے کے ہوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بالکل عکاسی ہے جنت کی، جنت میں بھی جو دروازے ہوں گے نہ جانے کتنے بڑے ہوں گے، اور اس دروازے پر کئی عبارتیں لکھی ہوئی ہوں گی اور کئی چیزیں لکھی ہوئی ہوں گی۔ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ ہر دروازے پر 4 کلمات تو لکھے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ نے فرمایا ہر کلمہ تمہاری پوری دنیا سے اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے، اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہر دروازے پر کوئی جو ہے وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ایک چیز کامن ہے، وہ کیا ہے؟ ہر دروازے پر کیا لکھی ہوئی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیے روایتیں مختلف ہیں، ایک اور روایت آج آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دروازے پر دیکھا۔ اچھا دیکھیے یہ روایت مختلف بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو جنت کا مین دروازہ ہے اس پر یہ بھی لکھا ہوا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنت میں داخل ہوں تو جنت میں بھی کئی دروازے ہیں، ان پر یہ جو ہے وہ عبارت لکھی ہوئی ہو۔ رسول اللہ نے کہا جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد حبیب اللہ، محمد کیا ہے؟ اللہ کے دوست ہیں۔ جناب ابراہیم بھی اللہ کے دوست ہیں، رسول اللہ بھی اللہ کے دوست ہیں۔ جناب ابراہیم کا لقب ہے خلیل اللہ اور رسول اللہ کا لقب ہے حبیب اللہ۔ خلیل بھی اللہ کا دوست، حبیب بھی اللہ کا دوست، لیکن ایک فرق ہے، خلیل وہ ہے کہ جو اپنے دوست کو یاد کرتا ہے، اور حبیب وہ ہے کہ جس کو دوست یاد کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فرق ہے خلیل اور حبیب میں، لہذا جناب ابراہیم بھی خلیل خدا، جناب ختمی مرتد بھی حبیب خدا ہے، صحیح۔ تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا جنت کے دروازے پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد حبیب اللہ علی ولی اللہ
فاطمۃ امۃ اللہ، فاطمہ اللہ کی کنیز ہے، الحسن والحسین صفۃ اللہ، حسن اور حسین اللہ کے چنے ہوئے ہیں، والمبغضیہم لعنت اللہ، اور ان سے بغض رکھنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو. ٹھیک ہے، یہ جنت کے دروازوں پر لکھا ہوا ہے. تو خیر مختلف تعبیرات ہیں، مختلف عبارتیں ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی. اب تک کتنے دروازے بیان ہو گئے؟ 6 دروازے بیان ہو گئے. یاد ہے 6 دروازوں پر کیا لکھا ہوا تھا؟ پوچھ لوں ابھی. 6 کے 6 دروازوں پر کیا تعبیرات ہے؟ دیکھیے مولا کا ایک فرمان ہے، اور مولا کا قول یہ کہ علم ایک وحشی درندہ ہے، اگر اسے آزاد چھوڑو گے بھاگ جائے گا، اسے قید کر کے رکھو. صحیح ہے، مولا کا فرمان ہے. کہ جا کر نہج البلاغہ میں دیکھیے گا، مولا نے کہا علم ایک وحشی درندے کی مانند ہے. جیسے وحشی درندے کو اگر آپ پہلے قید کریں پھر آپ آزاد کریں تو وہ رکے گا نہیں، آپ کی وفاداری میں ٹھہرا نہیں رہے گا، بھاگ جائے گا فوراً. صحیح ہے، مولا نے فرمایا علم بھی ایسا ہی ہے، علم حاصل کر لیا یہ رکے گا نہیں آپ کے پاس، بھاگے گا. صحیح ہے، وحشی درندے کی مانند. چاہتے ہو اگر رکا رہے اسے قید کر لو. اچھا قید کیسے ہوگا؟ لکھنے کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا کہ پوری آپ مجلس سے بیٹھ کر لکھیں اور میری جو ہے وہ مجلس سے لکھتے رہے. کم از کم جو ہے وہ جو حدیث آپ کو کم از کم اچھی لگ جائے وہ لکھ لیا کریں. صحیح ہے، تاکہ آپ کے کام آتی رہے اور آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے. صحیح ہے، ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر باواز بلند، اللہم صلی علی محمد. تو 6 دروازوں کا اب تک بیان گزر چکا. اب رسول اللہ بیان فرماتے ہیں وعلی الباب السابع، رسول اللہ کہتے ہیں میں نے دیکھا جنت کا 7واں درجہ ہے، مکتوبن، اس پر لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ پہلے کلمے. ٹھیک ہے، اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کیا لکھا ہے؟ وَبَيَاضُ الْقَلْبِ مِنْ أَرْبَعِ خَصَالٍ، فرمایا دل کو نورانی کرنے کے لیے 4 چیزیں ہیں. اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کا دل نورانی ہو جائے. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں نا مولانا صاحب سخت سے سخت مصائب پڑھ دیے جاتے ہیں ہمیں رونا ہی نہیں آتا. صحیح ہے، ہمارے سامنے جناب سکینہ کی شہادت پڑھ دی مولانا صاحب پھر بھی رونا نہیں آیا. ہمارے سامنے جناب علی اکبر کا بیان ہو گیا 9 محرم میں، مولانا صاحب پھر بھی رونا نہیں آ رہا. کیا وجہ ہے؟ دیکھیے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کی کئی باتیں ہو سکتی ہیں کہ کیا کیا سبب ہے. ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کا گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے. کئی وجوہات میں نے کیوں کہا، بعض اوقات انسان مصائب جو ہے وہ تصور ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہے کہ 5 منٹ میں مصائب ختم ہو جائیں گے، وہ کہہ رہے ہیں ہاں چلو ٹھیک ہے چل رہے ہیں مصائب چلنے دو، 5 منٹ میں ختم ہو جائیں گے. اس کا سننے کا ارادہ ہی نہیں ہے، ایک الگ بات ہے یہ. صحیح ہے، ایک ہوتا ہے انسان تصور نہیں کرتا. جب ذہن میں لائے گا تصور، قدم میں چیزیں لائے گا نا، تصور کرے گا. اگر بالفرض جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ بالفرض جناب سکینہ کو تماچا لگا، ٹھیک ہے، اگر تصور کرے گا نا کہ ہماری اگر بیٹی ہو 4 سال کی ہو، اس کو اگر تماچا لگ دیا جائے، ٹھیک ہے، تو ایک آنسو آنکھ میں جو ہے وہ آنسو آئے گا، ایک دل کم از کم مغموم ہوگا. صحیح ہے، تو پھر اہل بیت علیہ السلام کی مصیبت کو سمجھے. تو ایک سبب یہ ہے کہ انسان تصور ہی نہیں کرتا. ایک سبب یہ ہے کہ انسان کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں. جب گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو پروردگار عالم سے غافل ہوتا ہے. جب پروردگار عالم سے غافل ہوتا ہے تو دل سخت ہوتا ہے. جب دل سخت ہوتا ہے تو پھر آنسو نہیں آتے. ٹھیک ہے، اس کے لیے پھر علماء نے کئی چیزیں بیان کی ہے، کیا کیا جو ہے وہ غذائیں ہوتی ہے کہ جس کو انسان کھائے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے. اسی طریقے سے کئی چیزیں کہ جس کی وجہ سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے. تو ہر انسان چاہتا ہے اس کا دل نورانی ہو جائے. صحیح ہے، دل جو ہے اس کا پاک و پاکیزہ ہو جائے. تو رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ جنت کے 7ویں دروازے پر میں نے دیکھا کہ لکھا ہوا ہے، پہلے کلمے لکھے ہوئے اور اس کے بعد لکھا ہے کہ دل کو نورانی کرنے کے لیے 4 چیزیں. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل منور ہو جائے، تمہارا دل پاکیزہ ہو جائے، تمہارا دل روشنی دینے والا ہو جائے، تو پھر 4 چیزوں کو اپنانا ہے. یہ 4 چیزیں اگر تم نے اپنا لی تو تمہارا دل پاک و پاکیزہ ہو جائے گا. سب سے پہلی چیز رسول اللہ نے، اچھا دیکھیے آسان چیزیں، ایسا نہیں کہ رسول اللہ نے کہا کہ رات کو جو ہے وہ تم 12 بجے اٹھو، اور بلکہ 12 بجے تو ہم سوتے ہی کہیں، 2:30 بجے اٹھو اور 2:30 بجے آؤ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ خبردار اپنے گھر میں نہ بیٹھنا، مسجد کی طرف رکنا، مسجد کی طرف آؤ، پھر اس کے بعد وضو کرو، وضو کر کے جو ہے وہ تم مصلی بچھاؤ، مصلی بچھا کر جو ہے تو تم 1,00,000 مرتبہ یہ پڑھو، 2,000 مرتبہ یہ پڑھو، 4,000 مرتبہ یہ پڑھو. اتنی مشکل چیزیں رسول اللہ نے نہیں بتائی ہے. صحیح ہے، آسان چیزیں یہ کر لو، دل روشن ہو جائے گا. پہلی چیز رسول اللہ نے کیا بیان فرمایا عیادت المریض، فرمایا مریض کی عیادت کرنا، یہ پہلی چیز ہے. صحیح ہے. اب ویسے یہ آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو کانسیپٹ جو ہے وہ بالکل تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گیا کہ مریض کی جو ہے وہ عیادت کی جائے، کیونکہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، فون اٹھا کے پوچھ لیں ہاں بھائی خیریت ہے سب، اوکے خیریت ہے، ٹھیک ہے. انسان جو ہے وہ نہیں جاتا ملاقات کرنے کے لیے، بہت کم جایا کرتا ہے اور بہت کم جو ہے وہ مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے. لیکن رسول اللہ نے بیان فرمایا اگر مریض کی عیادت کی جائے یہ انسان کے دل کو نورانی کر دیتا ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا مولانا صاحب کم بیمار تھا زیادہ بیمار تھا، آپ پہنچ جائیں. اس کے جو فائدے ہوں گے وہ ابھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں. پہلا ہے مریض کی عیادت کرنا. اچھا پہلے تو یہ سن لیجئے کہ یہ جو انسان بیمار ہوتا ہے، ہم اور آپ بیمار ہوتے ہیں، ایک سوال ہے میرا آپ سے، یہ بیمار ہونا نعمت ہے یا عذاب ہے؟ عذاب نہیں ہے، نعمت ہے یا عذاب ہے؟ نعمت ہے. یہ بیمار ہونا نعمت ہے. بالکل ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک بیماری تھی ہی نہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کوئی بیمار نہیں ہوتا تھا، انسان اچانک مر جایا کرتا تھا، کوئی بیماری نہیں تھی. ٹھیک ہے، اب آپ سوچئے تصور کیجئے آج کے زمانے میں اگر بیماری نہ ہو، انسان اچانک مر جائے پتہ ہی نہیں چلے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار عالم سے دعا کی تھی، پالنے والے یہ لوگ اچانک مر جایا کرتے ہیں، لوگ اچانک دنیا سے چلے جاتے ہیں، کوئی علامت تو مقرر کر
بھلے وقت نہ پتہ چلے ہمیں ایگزیکٹ وقت پتہ نہیں کرنا ہے کہ ہماری کس دن موت آئے گی، کس وقت موت آئے گی، ہمیں یہ پتہ نہیں کرنا. ایک علامت تو ہو، انسان کو پتہ تو چل جائے اس وقت موت آنی ہے، تاکہ وہ تھوڑا سا آمادہ تو ہو جائے، کچھ چیزیں تو کر لیں. پالنے والے کوئی ایک علامت مقرر کر لے. اس کے بعد پروردگار عالم نے بیماری کو موت کی علامت بنا دیا. صحیح ہے کہ یہ بیماری موت کی علامت ہے. بیمار ہو جائے انسان تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی موت قریب ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو پہلی بات یہ بیماری نعمت ہے. انسان بیمار ہوتا کیوں ہے؟ بیمار ہونے کی علماء نے کئی وجوہات بیان کی ہے. ایک وجہ جیسے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ بالفرض یہ بیماری گناہوں کا کفارہ ہوا کرتی ہے. صحیح ہے. انسان مومن کے بارے میں بیمار ہونا بہت بڑی بات ہے. اگر مومن رستے میں جا رہا ہو نا، اس کے پیر پر پتھر لگ جائے، ٹھوکر لگ جائے، صحیح ہے، درد ہوا ہلکا سا، ٹھیک ہے، یہ انگوٹھے میں تکلیف محسوس ہوئی، پیر میں تکلیف محسوس ہوئی، مولا نے فرمایا یہ گناہوں کا کفارہ ہے، گناہ معاف ہوں گے. صحیح ہے. کیونکہ مومن کو پروردگار عالم نے بہانے دیے ہوئے ہیں کہ جب وہ ہماری بارگاہ میں پہنچے تو پاک اور صاف ہو کر پہنچے. صحیح ہے. تو اسی طریقے سے جب انسان بیماری کے بستر پر آ جاتا ہے تو یہ بیماری بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے. بعض روایتوں میں کہ جب بیماری سے انسان اٹھتا ہے تو مکمل گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے. صحیح ہے. سارے گناہ اس کے ختم. اسی لیے یہ میں نے کیوں کہا بیماری ایک نعمت ہے، اس کی وجہ یہ کہ بعض لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں مولانا صاحب ہم تو بیماری نہیں ہوتے. صحیح ہے. یہ کوئی اچھی بات نہیں، اچھی علامت نہیں ہے، یہ اچھی سائن نہیں ہے، بری علامت ہے. انسان کو فکر کرنی چاہیے کہ میں بیمار کیوں نہیں ہوتا. وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ کسی گھر پر گئے دعوت میں، اور رسول اللہ بھی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک سے رسول اللہ نے اور دیگر اصحاب نے دیکھا کہ ایک مرغی ہے، اس نے انڈا دیا ہوا ہے، اور وہ انڈا گرا لیکن زمین پر نہیں آیا، وہ اٹک گیا کہیں پر. تو وہ جو صاحب کھانا تھا نا، اس نے رسول اللہ کو مسکرا کر کہا یا رسول اللہ آپ اس کو نہ دیکھیں کیونکہ مجھے کوئی نقصان نہیں ہوتا الحمدللہ. صحیح ہے. رسول اللہ وہاں سے اٹھے اور چلے گئے. رسول اللہ نے کہا یہ نقصان نہ ہونا بھی یہ پروردگار عالم کا عذاب ہے. صحیح ہے. پروردگار عالم نے تمہیں اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے. صحیح ہے. پروردگار عالم نے تمہاری پرواہ کرنا چھوڑ دی ہے کہ تمہیں کوئی نقصان ہی نہیں ہوتا، کوئی بیماری نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں آتی، کوئی آفت ہی نہیں آتی. کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ پروردگار عالم نعمتوں میں چھوڑ دیتا ہے انسان کو. اگر نعمتوں میں ہی رہے مسلسل تو پھر انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیوں نعمتوں میں ہوں میں، کیوں کوئی پریشانی نہیں آ رہی ہے، کیوں کوئی آفت نہیں آ رہی، کیوں کوئی بیماری نہیں آ رہی. یہ جو ہے وہ بیماری، اس لیے میں نے کہا یہ نعمت ہے. صحیح ہے. تو بیماری ایک تو ہوتی ہے گناہوں کا کفارہ، اور ایک جب انسان پروردگار عالم سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر پروردگار عالم انسان کو بعض اوقات بیمار کرتا ہے، تاکہ جب بیمار ہوگا، بیمار انسان کو اللہ کی بڑی یاد آتی ہے. صحیح ہے. کہ جلدی ٹھیک ہو جاؤں، اور پروردگار عالم کا جو ہے وہ ذکر کرتا رہے گا. صحیح ہے. تو یہ بیماری پہلی بات ہے، نعمت ہے. اب آئیے عیادت المریض. رسول اللہ نے فرمایا اگر دل کو روشن کرنا چاہتے ہو مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاؤ، مریض کی عیادت کرو، مریض کی پوچھ گچھ کرو، اس سے احوال پرسی کرو، اس کا حال احوال پوچھو. صحیح ہے. اچھا اب ایک دو روایت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. رسول اللہ کا فرمان ہے من عاد مریضن، فرمایا جو کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائے، آسمان سے ایک ندا آتی ہے، نادا منادم من السما، آسمان سے ایک ندا دینے والا، آواز دینے والا ایک آواز دیتا ہے اور کہتا ہے طبتا، مبارک ہو تجھے اللہ نے گناہوں سے پاک کر دیا ہے. پہلا فائدہ. ٹھیک ہے. دل نورانی ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. دوسرا فرمایا کہ پروردگار عالم اس کو پاکیزہ کر دیتا ہے، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ، اور پروردگار عالم اس کو جنت میں ایک مقام عطا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. جو کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے. یہ مریض کی عیادت کے لیے جانا یہ ہمارے انبیاء، ہمارے ائمہ علیہ السلام کی سنت رہی ہے. آپ کو کئی روایت مل جائے گی. رسول اللہ گئے جناب سلمان کی عیادت کے لیے، امیر المومنین اور رسول اللہ دونوں جا رہے ہیں جناب ابو ذر کی عیادت کے لیے. امیر المومنین جا رہے ہیں جناب ساسا بن سوہان کی عیادت کے لیے، ان کے پاس پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کو جا کر تسلی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بلکہ روایت بھی بیان کرتا ہوں، دونوں پیغام ہو جائیں گے ایک ساتھ. پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پانچویں امام کو خبر ملی کہ مولا کا کوئی چاہنے والا بیمار ہے. مولا اپنے گھر سے نکلے اور اس کی عیادت کے لیے گئے. صحیح ہے. اچھا امام سے تو بڑا نہیں ہوتا، بعض اوقات جو ہے وہ بالفرض پروردگار عالم ان کے ہاتھوں میں اگر کسی کے فراوانی دے دیتا ہے تو انسان معاشرے سے کٹ جاتا ہے. امام سے تو کوئی بڑا نہیں ہوتا نا. پانچویں امام چلے عیادت کے لیے گئے، اس کے دروازے پر پہنچے، دروازے پر دستک دی. پہلا پیغام تو عیادت کے لیے جانا. مولا گئے. جب اس کا بچہ باہر آیا تو مولا نے اس بچے سے پوچھا مسمک، کیا نام ہے؟ اس بچے کو پہلے پیار کیا اور اس کے بعد پوچھا نام کیا بیٹا تمہارا؟ تو اس نے کہا اسمی محمد، مولا میرا نام محمد ہے. جب مولا نے سنا نا تو مولا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. یہ ایسے نام رکھنا، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا آج کے مولانا صاحب اہل بیت علیہ السلام کے نام پرانے ہو گئے، کوئی نیا نام بتا دیں. ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو خدمت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ نیا نام رکھنے کی اگر بیماری آ جائے نا تو انسان اہل بیت علیہ السلام سے دور ہو جاتا ہے. اہل بیت علیہ السلام کے خانوادے کا نام رکھ رہا ہے، یہ مستحب ہے، آغا سیستانی کا فتویٰ ہے. ٹھیک ہے. مستحب ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے خانوادے پر نام رکھا ہے. لیکن بعض اوقات انسان نیا نام تلاش کرتا ہے. ایک بندہ میرے پاس آیا مدرسے میں اور کہہ رہا ہے مولانا صاحب کوئی یونیک نام بتائیں. اچھا ایک پہلے خود نام بتا رہا ہے، میں نے نام سوچا مرہا. صحیح ہے. میرے یہاں بچی کی ولادت ہوئی، مرہا نام سوچا میں نے. آپ مرہا کا مطلب بتا دیں. میں ڈھونڈتا رہا، مجھے مرہا کا مطلب نہیں پتا، نہیں ملا. صحیح ہے. نہ عربی لغت میں ملا نہ کسی لغت میں ملا، مجھے نہیں ملا. بعد میں جب وہ چلا گیا تو پھر مجھے جو ہے وہ ملا. مرہا کا مطلب تھا پنکھا. صحیح ہے. فارسی لغت میں مل گیا. اب پنکھا نام رکھنے کا کیا جو ہے وہ
تک بنتا ہے، یہ کیا فائدہ ہے اس کا؟ ٹھیک ہے، انسان بعض اوقات جو ہے وہ دوسری چیزوں کو، کتابوں کو، ڈراموں کو اور ان چیزوں کو فالو کر کے نام تو رکھ لیتا ہے، لیکن اسے نام نہیں مطلب نہیں پتا ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. صحیح ہے. ایک بندے نے بولا، اب وہ دوست تھا میرا تو اس لیے میں نے مذاق کہہ دیا، مولانا صاحب ایک یونیک نام بتایا، آج تک کسی نے نہ رکھا ہو. میں نے کہا رکھو شیطان پھر، ٹھیک ہے رکھ دو پھر، آج تک کسی نے نہیں رکھا. یہ یونیک نام کے پیچھے نہیں. اہل بیت علیہ السلام نے زیارت جامع کبیرہ کے جملے فرمایا فما احلی اسماءکم، اے اہل بیت علیہ السلام آپ کے اسماء کتنے شیریں ہیں، کتنے پیارے ہیں اور کتنے میٹھے ہیں، کتنی مٹھاس ہے. گھر میں بار بار اگر اہل بیت علیہ السلام کے نام پکارے جائیں گے نا، علی، حسن، حسین، محمد، اس ناموں کی وجہ سے گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو مولا نے اس بچے سے پوچھا مسموک، کیا نام ہے؟ کہا مولا اسمی محمد، میرا نام محمد ہے. اب اس زمانے میں دو نام رکھے جاتے تھے، ایک نام گھر والے رکھتے تھے، ایک نام باہر والے رکھتے تھے، اور معاشرہ رکھتا تھا جس سے معاشرہ پکارتا ہے. اب ہماری بدقسمتی یہ معاشرہ جو ہے وہ الٹے سیدھے نام رکھ دیتا ہے. بیچارہ جس کا نام غلام علی اس کو گلو کہہ دیا. صحیح ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، الٹے سیدھے نام رکھ لیے. لیکن اس زمانے میں مختلف نام رکھتے تھے معاشرے والے. تو مولا نے اس سے فوراً پوچھا مسموک کیا نام ہے؟ کہا اسمی محمد، میرا نام محمد ہے. مولا نے کہا بما تکنا، کس سے پکارا جاتا ہے؟ اب تو اس نے نام کہا ہے نا، مولا کے چہرے پر مزید مسکراہٹ آ گئی. کہا بما تکنا، کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ کہا بعلی. صحیح، نام محمد ہے لیکن لوگ علی کہہ کر پکارتے ہیں. مولا نے کہا لقد احتذرت من الشیطان احتذارا، تو نے شیطان سے بچنے کا مکمل بندوبست کر لیا ہے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ صلوات ہدیہ کریں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاکم اللہ. ٹھیک ہے. تو پانچوں امام عیادت کے لیے گئے. تو یہ عیادت کے لیے جانا اہل بیت علیہ السلام کی سنت ہے، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت ہے، ان کے گھروں پر جانا اور عیادت کرنا مومنین کی. ٹھیک ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بس 4-5 جو ہے وہ آداب بتائیے. عیادت کے آداب کیا ہیں؟ ایک مریض کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، اس کے کیا آداب ہیں؟ اہل بیت علیہ السلام نے پورے جو ہے وہ روایتیں نقل کی، علماء نے پورے کے پورے باب قائم کیے کہ مریض کے پاس جائیں تو اس کے کیا کیا آداب ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، 4-5 ہو جائیں تو پھر اگلی منزل پر چلتے ہیں. جزاکم اللہ. دیکھیں ابتدا میں بیان کرتا ہوں، سب سے پہلے مریض کے پاس اگر انسان جائے تو اجازت لے کر جائے. ایسا نہیں بھائی فجر کی نماز ہوئی اور وہاں پر پہنچ گئے عیادت کے لیے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے مریض کے آرام کا ٹائم ہو سکتا ہے مریض کے سونے کا ٹائم ہو. نہیں، پوچھ کر جائے کہ کس وقت جانا ہے، یہ پہلا ادب ہے. صحیح ہے. اس کے بعد جو بیان کیا گیا وہ یہ کہ اس کے پاس اگر جایا جائے تو کچھ نہ کچھ لے کر جائے، خالی ہاتھ نہیں لے کر جایا جائے. یہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت ہے. چھٹے امام راستے سے جا رہے تھے، مولا نے دیکھا کچھ اصحاب جا رہے ہیں. مولا نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا وہ فلاں بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں. مولا نے کہا تمہارے ہاتھ تو خالی ہیں، میں ہاتھ تمہارے خالی دیکھ رہا ہوں. تو مولا نے کہا انہوں نے کہا مولا کیا لے کر جائے؟ مولا نے کہا کچھ بھی لے کر جاؤ، لیکن جاؤ. کیا تمہیں نہیں پتا کہ اگر مریض کے لیے کچھ لے کر جایا جائے تو یہ اس کی خوشحالی کا باعث بنتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے. اگر وہ خوش ہوگا تو یہ عبادت ہے. ٹھیک ہے. آپ کو حدیث میں نے سنائی تھی، افضل العبادت بعد الصلاۃ ادخال السرور فی قلب المؤمن. نماز کے بعد سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ مومن کے دل میں خوشی ڈال دینا. صحیح ہے. کہا یہ تم لے کر جاؤ گے نا، یہ اس کے جو ہے وہ دل میں خوشی کا باعث ہوگا، وہ خوش ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پہلا ادب. 2 ادب ہو گئے، بلکہ اجازت لے کر جائیں، کچھ نہ کچھ لے کر جائیں. اور بتائیے. ہاں جزاکم اللہ. وہاں جا کر اب ہماری زبان میں وہاں چپک نہ جائے. صحیح ہے. روایت کے جملے، خیر العیادت اخفہا، بہترین عیادت وہ ہوتی ہے جو چھوٹی سے چھوٹی ہو، کم سے کم ہو. جائیں، ملے، ملاقات کریں، السلام علیکم یا علی مدد، خدا حافظ، بس باہر آ جائیں. ہاں روایت میں بیان کیا کہ اگر مریض کی خواہش ہے کہ آپ بیٹھیں اور مریض کی خواہش ہے کہ آپ جو ہے وہ میرے پاس رکیں، وہ الگ بات ہے، پھر آپ جو ہے وہ ٹھہر جائیں، پھر آپ اس کے بعد رکیں. لیکن اگر مریض نہیں چاہتا، صحیح ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس بیچارے کی طبیعت خراب ہے، وہ ویسے ہی پریشان ہوا ہے، ایک کمرے میں ہجوم لگا ہوا ہے، وہ یہی دیکھ رہا ہے کہ کب جو ہے وہ سب جائیں گے تو میں آرام کروں گا. بس آپ نے ملاقات کی، حال احوال پوچھا اور باہر آ گئے. ٹھیک ہے. تو بہترین عیادت کیا ہے؟ بہترین عیادت یہ ہے کہ کم سے کم عیادت کرے انسان اور جلدی وہاں سے جو ہے وہ نکل جائے، کم سے کم کلام کرے. اور بتائیے. ارے مرا تھوڑی بندہ ہے یار. اچھا صدقہ نکالنا، یہ آپ بالفرض جو ہے وہ چلے آپ سورہ فاتحہ کہہ رہے ہیں، سورہ فاتحہ سے جو ہے وہ ہمارے یہاں تصور یہی جاتا ہے بندہ مرحوم ہو گیا. لیکن خیر سورہ فاتحہ میں بتا دوں زندوں کے لیے بھی جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ اس کے لیے جو ہے وہ دعا کر دیں، اس کے لیے جو ہے وہ وہاں پر بیٹھ کر چلیں یہ اس طریقے سے بیان کر دیتا ہوں. مولا نے فرمایا کہ جب آپ مریض کے پاس جائیں تو اس کے لیے دعا کرے بھی، اس سے دعا لے بھی. صحیح ہے. دونوں چیزیں. ٹھیک ہے. کیوں؟ ایک تو یہ کہ آپ اس کو دعا دیں، اس کو تسلی دیں کہ بھائی کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، جلدی جو ہے وہ سب سیٹ ہو جائے گا اور کوئی مسئلے والی بات نہیں. اس کو تسلی دیں. پہلی اس کے لیے دعا کریں، پروردگار عالم آپ کو بحق آل محمد شفا عطا فرمائے. ٹھیک ہے. اس کو ایک دعا دیں. اس کے بعد اس کو کہیں کہ آپ ہمارے لیے بھی جو ہے وہ دعا کریں. کیوں؟ مولا نے فرمایا کہ مریض جس حالت میں ہوتا ہے اس کی دعا ملائکہ کی دعا کی مثل ہوتی ہے. صحیح ہے.
ملائکہ معصوم ہے, اگر معصوم کوئی دعا کرتا ہے تو دعا رد نہیں ہوتی ہے. کہا کہ وہ جو مریض ہے اس کی دعا ملائکہ کی دعا کی منزلت رکھتی ہے, اس سے دعا کروائیے, ٹھیک ہے, چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی دعا کر دے بس بہت ہے, اس سے دعا لازمی لے کر آئیں, اس کو کہیں بھائی ہمارے لیے دعا میں یاد رکھے گا, التماس دعا بس, ٹھیک ہے, اس سے لازمی دعا لیں. اور کوئی ایک اور چلے میں بیان کرتا ہوں, وہ یہ کہ اگر مریض کے پاس جائیں تو اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو, یا اس کے گھر والوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. آپ پتہ چلے فون کر کے کہہ دیں حضور ہم آ رہے ہیں, آپ ہمارے لیے بریانی بنا کر رکھیں, صحیح ہے, ہم آ رہے ہیں, آپ ہمارے لیے یہ چیزیں تیار کر کے رکھیں, ٹھیک ہے. تو یہ تو مریض بیچارے آپ عیادت کے لیے نہیں گئے, اس کو آپ نے اور تکلیف میں ڈال دیا, صحیح ہے, یہ اس کے لیے پریشانی کا باعث ہو جائے گا. رسول اللہ کی حدیث سناتا ہوں, اگر تم مریض کے پاس گئے اور وہاں پر جا کر تم نے اس کا کھانا بھی کھا لیا, تمہارا سارا اجر ضائع ہو گیا, ٹھیک ہے, سب کچھ ضائع, جتنا تم جو ہے وہ پیدل چل کر آئے تھے اس کی عیادت کے لیے تمہیں ثواب مل جائے, سب کچھ ضائع کر دیا تم نے, اگر تم نے اس کو تکلیف دی تھی وہاں پر بیٹھ کر اگر کھانا بھی کھا لیا, صحیح ہے. تو خیر خلاصہ کلام کیا ہوا, رسول اللہ نے فرمایا جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا تھا بیاض القلب من اربع خصال, دل نورانی ہوتا ہے 4 خصلتوں سے. پہلا کیا ہے, مریض کی عیادت کرنا, مریض کی عیادت کے لیے جاؤ گے تمہارا دل نورانی ہو جائے گا. آداب کیا ہے, فضیلت کیا ہے, دل پاکیزہ ہوتا ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں, اور کیا کیا فائدے ہوتے ہیں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا. دوسرا مولا نے فرمایا دوسرا فعل, دوسرا کام جس کی وجہ سے دل روشن ہو جاتا ہے, فرمایا اتباع الجنائز, جنازوں کی پیروی کرنا, جنازوں کی اتباع کرنا. اس سے کیا فائدہ ہوگا, جنازوں کی اتباع کرنا, کیا مطلب جنازوں کی اتباع کرنا؟ خبر ملے اگر مومن ہے تو اس کے جنازے میں شامل ہو جایا جائے, ٹھیک ہے. روایت کے جملے, اگر 40 بندے 40 مومن جنازے میں آ جائے اور جب نماز پڑھی جائے تو 40 مومن جب گواہی دیں گے نا نماز جنازہ میں, ولا نعلم منہ الا خیرا, پالنے والے ہم خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے, روایت کے جملے پروردگار عالم اس صاحب میت کو, جو میت ہے اسے معاف کر دیتا ہے, اس سے عذاب اٹھا لیتا ہے, صحیح ہے. کیوں کہ یہ جو میرے 40 بندے ہیں 40 مومن ہیں, یہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہم اس کے علاوہ خیر سے کچھ نہیں جانتے, جب یہ کہہ رہے ہیں تو بات ختم ہو گئی, پروردگار عالم عذاب کو ہٹا لیتا ہے, صحیح ہے. اور اگر بالفرض کوئی تشییع جنازہ کرے, کسی کے جنازے میں شامل ہو جائے, تو معصوم کے فرمانے ہر قدم پر پروردگار عالم 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے, ہر قدم پر 10 لاکھ گناہ معاف کرتا ہے, ہر قدم پر اس کے 10 لاکھ درجات کو بلند کرتا ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی کسی کے جنازے میں فقط اور فقط شامل ہو جائے, صحیح ہے, نماز پڑھے, اس کے جنازے میں جا کر شریک ہو جائے, نماز پڑھے, تو روایت کے جملے ہیں کہ پروردگار عالم ایسے فرشتوں کو خلق کرتا ہے جو اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. قبرستان جائے ثواب اور مزید ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا جائے گا اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا جائے گا, صحیح ہے. اچھا, یہ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہی ہے کہ انسان جب جنازے کو دیکھے گا تو اسے اپنی موت یاد آئے گی. آج یہ ہے, کل اس کی جگہ پر میں ہوں گا, آج اسے غسل دیا جا رہا ہے, کل مجھے غسل دیا جائے گا, آج اس کو تابوت میں لٹا دیا, کل مجھے لٹایا جائے گا, آج اس کو لوگ کاندھا دے رہے ہیں, آج یہ محتاج ہے, کل میں محتاج ہو جاؤں گا, آج اسے قبر میں لوگ چھوڑ کر چلے گئے, کل مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے. تو لہٰذا یہ فلسفہ ہے کہ پروردگار عالم گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, جب انسان اس پر غور کرے گا تو اپنی موت کو بھی یاد کرے گا, ٹھیک ہے. اچھا, جہاں مومن کے جنازے میں شرکت کی بات آئی, وہاں پر اگر کوئی ناصبی ہو, مولا کا دشمن ہو, تو کیا اس کے جنازے میں شامل ہو سکتے ہیں؟ روایت کے جملے پیچھے رہو, صحیح ہے, جنازے میں جا رہے ہو دور دور رہو, خبردار جنازے کے قریب نہ. مومن اگر جنازے کے قریب آ جائے تو اس پر رحمتیں آ جاتی ہیں, صحیح ہے, عذاب کو ٹال دیا جاتا ہے اس مومن کے آنے کی وجہ سے, صحیح ہے. لہٰذا یہ ہے, یہ جو لوگ بات سوال کرتے ہیں نا, مولانا صاحب فلاں بندہ کافر ہے, کافر سلام کر لے تو اس کو جواب دیا جا سکتا ہے؟ جواب نہیں دیا جا سکتا, صحیح ہے. کیوں؟ کافر کو رحمت کی دعا نہیں دی جا سکتی, ٹھیک ہے. آپ جو ہے وہ کوئی اور طریقہ اپنا لیں, کوئی اور طریقہ جو ہے اس کو کہہ دیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ سینے پر ہاتھ رکھ لیں, جس کی وجہ سے وہ چلے سمجھے کہ ہاں بھائی سلام کا جواب دے دیا, یا کوئی اور طریقہ اپنا لیں, لیکن سلام کا جواب دینا یہ کافر کو جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے. رحمت کی دعا کافر کے حق میں نہیں کی جا سکتی, یہ علماء کا فتویٰ ہے, ٹھیک ہے. تو خیر, دوسرا کام ہو گیا اتباع الجنائز, فرمایا جنازوں کی اتباع کرنا. تیسرا ہے فرمایا شراء الاکفان, فرمایا انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہی اپنا کفن خرید کے رکھ لے. کفن خریدے گا دل نورانی ہو جائے گا. یہ کربلا والوں کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. جو جاتا ہے وہاں سے کفن ضرور لے کر آتا ہے, صحیح ہے, کفن لے کر آتا ہے. کتنا جو ہے وہ دل ہمارا بڑا ہے کہ اگر کوئی جا بھی رہا ہے تو سامنے سے فرمائش کی جاتی ہے, یار جا رہے ہو تو کفن لے کر آنا کربلا سے, ٹھیک ہے. یہ صرف علی والوں کا ہی دل ہو سکتا ہے, اور بتائیے کوئی ایسا فرقہ ہو, اور بتائیے کوئی ایسے لوگ ہو جو کفن جو ہے وہ مانگتے ہو. یہ صرف اور صرف ہمارا خاصہ ہے کہ ہم جو ہے وہ لوگوں سے کہتے ہیں ہمارے لیے کفن لے کر آنا, ٹھیک ہے. تو یہ مستحب ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ہی اپنا کفن تیار کر کے رکھے, صحیح ہے. بلکہ علماء اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ ایسی جگہ پر کفن کو رکھا جائے جہاں بار بار نگاہ پڑتی ہو. بالفرض آپ کا کبرڈ ہے, صحیح ہے, آپ کا وارڈروب ہے, وہیں پر کفن کو رکھیں. آپ نے اٹھایا ایک طرف سے $1000 کا شرٹ, صحیح ہے,
یہ اٹھایا پہننے کے لیے، برانڈیڈ شرٹ پہنوں گا میں آج، لیکن برابر میں جب کفن پہ نظر پڑے گی حضور جتنا پہن لو ایک دن آئے گا پہننا یہی ہے تمہیں، صحیح ہے، جانا اسی میں ہی ہے، صحیح ہے. تو ایسی جگہ پر رکھے انسان جہاں پر بار بار نگاہ پڑتی رہے، بار بار جو ہے وہ انسان دیکھتا رہے. اگر دیکھے گا تو اس کا دل نرم ہوتا جائے گا، دل نورانی ہوتا جائے گا. لہٰذا فرمایا رسول اللہ نے جنت کے دروازے پر لکھا تھا شراء الاکفان، اپنا کفن خریدو، صحیح ہے. اگر کفن خریدو گے تمہارا دل نورانی ہو جائے گا. یہ ایک پورا موضوع ہے کہ کفن کو تیار کیسے کیا جائے، پوری ایک مجلس ہو سکتی ہے، بلکہ کئی مجالس ہو سکتی ہے کہ اپنے کفن کو تیار کیسے کریں. مختصراً میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے کفن پر کیا کیا لکھا جانا چاہیے، کیا کیا لکھا ہو یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو. ہاں، ایک ہے دعائے جوشن کبیر، صحیح ہے، دعائے جوشن کبیر لکھی ہونی چاہیے. روایت کے جملے ہیں، رسول اللہ کا فرمان ہے اگر کسی کے کفن پر دعائے جوشن کبیر لکھی ہو جس میں پروردگار عالم کے کتنے نام ہیں، 1000 نام، اور اسی میں اسم اعظم بھی ہے. لہٰذا اگر کسی کے کفن پر لکھی ہو دعائے جوشن کبیر تو روایت کے جملے ہیں کہ جب وہ قبر میں پہنچے گا تو پروردگار عالم، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ پروردگار عالم کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ اس بندے پر عذاب کرے، صحیح ہے، اس پر عذاب نہیں ہوتا اگر دعائے جوشن کبیر لکھی جائے. اور کیا لکھا جانا چاہیے کفن پر؟ جزاکم اللہ. ائمہ علیہ السلام کے نام، ائمہ علیہ السلام کے نام لکھے جائیں، لیکن اس میں ایک خیال رکھا جائے کہ ایسی جگہ پر لکھے جائیں کہ پتہ چلے بعد میں کفن نجس ہو جائے تو ائمہ علیہ السلام کے نام پر بے حرمتی نہ ہو، صحیح ہے. بالفرض امامہ، جو کفن میں امامہ پہنایا جاتا ہے وہاں پر ائمہ علیہ السلام کے نام لکھ دیے، یا پھر جو ہے وہ بالفرض سینے پر جو ہے وہ کوئی ایسا ٹکڑا رکھ دیا جس پر ائمہ علیہ السلام کے نام لکھے گئے، صحیح. تو ایسی جگہ پر رکھے جائیں، ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. اور اچھا، رسول خدا کے نام سے یاد ہے کلمہ شہادتین، صحیح ہے، لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، جو ہم تشہد پڑھتے ہیں یہ بھی مستحب ہے کہ شہادتین لکھی جائے، انسان کفن پر لکھے، پتہ چلے کہ کس بات کی گواہی دیتا ہے، صحیح ہے. اور کیا لکھا جانا چاہیے کفن پر؟ اچھا، خاک شفا تو رکھی جانی چاہیے، بہتر ہے کہ یہ کچھ چیزیں جو ہے وہ خاک شفا سے انسان لکھے، یا کچھ جو ہے وہ خاک شفا کی مقدار انسان کفن میں رکھ دے. اور کوئی؟ اچھا، آیت الکرسی کے بارے میں تو میں نے خاص نہیں پڑھا، لیکن روایت میں کہ 7ویں امام نے حکم دیا تھا کہ میرے کفن پر پورا قرآن لکھا جائے، صحیح ہے، مکمل قرآن لکھا جائے اور اس کفن کے ساتھ جو ہے وہ مجھے کفنایا جائے، صحیح ہے. یہ مولا کا فرمان تھا. مولا نے 2000 درہم میں، 2000 دینار یا 2000 درہم میں اپنا کفن خریدا اور اس پر جو ہے وہ مکمل قرآن لکھوایا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کفن سے مولا کو کفنایا گیا، ٹھیک ہے. تو یہ مولا کا فرمان تھا کہ مکمل قرآن لکھا جائے. اور کوئی؟ شہادتین ہو گئے، ائمہ علیہ السلام کے نام ہو گئے، مکمل قرآن ہو گیا، دعائے جوشن کبیر، اسی طریقے سے دعائے جوشن صغیر بھی ہے. ایک اور چیز ہے جسے کہتے ہیں سلسلۃ الذہب. کوئی بتا سکتا ہے کیا ہے سلسلۃ الذہب؟ ایک حدیث ذہن میں آنی چاہیے آپ کے، سلسلۃ الذہب، سونے کی زنجیر والا سلسلہ. کون سی حدیث ذہن میں آ رہی ہے آپ کے؟ ہاں، جزاکم اللہ. جب 8ویں امام نیشاپور جا رہے تھے اور راستے میں نیشاپور پڑا تھا تو وہاں پر لوگوں نے روکا تھا اور مولا سے کہا تھا مولا حدیث بیان فرمائیے. تو مولا نے کہا تھا میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے ان کے بابا سے، انہوں نے ان کے بابا سے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا رسول اللہ تک، اور رسول اللہ نے جو ہے وہ جبریل سے سنا اور جبریل نے اللہ سے سنا، ٹھیک ہے. یہ پورا سلسلہ ذہب ہے، اس کو لکھا جائے اور اس کو جو ہے وہ انسان اپنے کفن پر لکھے، صحیح ہے. جس کے بارے میں امام شافعی نے فرمایا تھا کہ اگر بالفرض یہ کسی دیوانے کو پلایا جائے اور وہ دیوانہ ٹھیک ہو جائے تو اس میں تم جو ہے وہ یہ حیران نہ ہونا، بلکہ یہ نام ہی ایسے ہیں کہ یہ دیوانوں کو اچھا کر دیا کرتے ہیں، صحیح ہے. ان ناموں میں برکت ایسی ہے، لہذا سلسلۃ الذہب ان ناموں کو لکھا جائے. اور پورا قرآن ہو گیا، اس میں آیت تطہیر بھی آ گئی، ٹھیک ہے. ایک اور چیز ہے، وہ ہے امیر المومنین جب جناب سلمان کے جنازے پر گئے تھے. جناب سلمان کہاں تھے؟ مدائن میں، صحیح ہے. مولا مدینے سے گئے تھے مدائن، یا کوفے سے مدائن گئے تھے مولا، اور جب وہاں پر پہنچے تھے تو مولا نے جناب سلمان کے کفن پر 2 بیت لکھے تھے، 2 مصرے لکھے تھے مولا نے. علماء کہتے ہیں یہ بھی مستحب ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ 2 بیت لکھے. وہ 2 بیت کیا تھے، 2 مصرے کیا تھے؟ وہ یہی تھے کہ جب انسان جو ہے وہ، اس کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ جب انسان جو ہے وہ مہمان کے گھر جاتا ہے، یعنی مولا نے بیان فرمایا وفدت علی الکریم، یعنی مولا جناب سلمان کے کفن پر لکھ لیں میں جا رہا ہوں کریم کی بارگاہ میں، بغیر زادن، بغیر کسی ذات کے، کچھ نہیں ہے میرے پاس، من الحسنات والقلب السلیم، نہ میرے پاس اجر عظیم ہے نہ کوئی نیکیاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ آ رہا ہوں. جناب سلمان کے بارے میں لکھ رہے ہیں، حالانکہ جناب سلمان کا کیا مقام ہے آپ جانتے ہیں، لیکن مولا نے ہمیں سمجھانے کے لیے جناب سلمان کے کفن پر لکھا وفدت علی الکریم، میں جا رہا ہوں کریم کی بارگاہ میں. اور کریم کی بارگاہ میں کیسے جا رہا ہوں؟ نہ کوئی نیکیاں لے کر جا رہا ہوں، نہ کوئی زیادہ راہ لے کر جا رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. اذا وحمل الزاد اقبح کل شیء اذا کان الوفود علی الکریم. کیوں؟ کیونکہ جب میزبان کے گھر پر جایا جاتا ہے اور انسان کچھ لے کر جائے تو میزبان برا مان جاتا ہے اگر مہمان کچھ لے کر آ جائے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا خالی ہاتھ آ رہا ہوں میں، صحیح ہے، کچھ بھی لے کر نہیں آ رہا ہوں. لہٰذا یہ مستحب ہے. علماء نے بیان کیا کہ یہ 2 بیت بھی انسان لکھے اپنی عزت و انکساری ظاہر کرنے کے لیے کہ پالنے والے تیری بارگاہ میں آ رہے لیکن کچھ لے کر نہیں آ رہے، اور اس لیے لے کر نہیں آ رہے کیونکہ تو کریم ہے، معاف کرنے والا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر آواز بلند.
اللہم صلی علی محمد محمد. جزاکم اللہ. تھکے نہیں بھائی, ایک دفعہ جاگتی ہوئی صلوات پڑھ دیں مل کر. اللہم صلی علی محمد محمد. جزاکم اللہ. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3 چیزیں ہو گئی. کون کون سی؟ مریض کی عیادت اور تشییع جنازہ اور کفن خریدنا. 3 ہو گئے. چوتھی چیز اور آخری چیز, بات ختم, رد القرض, قرض کو واپس کرنا. ٹھیک ہے, بعض اوقات انسان قرض لیتا ہے نا تو وہ اپنی ملکیت سمجھتا ہے, ہمارا یہ حضور, ٹھیک ہے, اور کسی کا نہیں ہے. روایت کے جملے, قرض جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی واپس کرنا ہے انسان کو. ٹھیک ہے. اچھا پہلے تو یہ بتا دوں, دیکھیں قرض دینے کی فضیلت اپنی جگہ پر بہت زیادہ فضیلت ہے. روایت کے جملے اس طریقے سے کہ اگر انسان صدقہ دیتا ہے, صحیح ہے, اگر صدقہ دے گا تو کتنا ملے گا ثواب؟ 1 کے بدلے 10 گنا. صحیح ہے. لیکن اگر قرض دیتا ہے تو 1 کے بدلے 18 گنا ملتا ہے. صحیح ہے. قرض کا زیادہ ثواب ہے صدقے سے, اگر کسی کو جو ہے وہ قرضہ دیا جائے. اچھا میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے, قرض پر زیادہ ثواب کیوں ہے اور صدقے پر کم ثواب کیوں ہے. وجہ یہ ہے, دیکھیے ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک شخص تھا, 8ویں امام, امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد. قرض کا زیادہ ثواب کیوں ہے؟ 8ویں امام کے دور میں ایک شخص تھا اور گیا حج پر. جب انسان حج پر جاتا تھا تو پھر حج کے بعد امام سے ملاقات کے لیے جایا کرتا تھا. تو جب امام سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا تو اس کے پاس جو پیسوں کی تھیلی تھی جس میں ساری اس کی زیادہ رات تھی, جو ساری رقم تھی وہ کہیں کھو گئی. صحیح ہے. اب بیچارہ بے آسرا ہو گیا. لیکن جب مولا کے پاس پہنچا تو مولا کے پاس گیا اور مولا سے جا کر اس نے مولا کے سامنے ہاتھ پھیلایا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی روایت ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے, ہر کسی سے قرضہ نہ مانگے. جناب لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت تھی, بیٹا جس کے پاس نئی نئی دولت آیا کرے نا اس کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلانا. صحیح ہے. جناب لقمان کی نصیحت ہے. لہذا بیان فرمایا روایت میں کہ وہ شخص گیا 8ویں امام کے پاس اور 8ویں امام سے جا کر کہا کہ مولا دیکھیے میں ایک بہت امیر شخص ہوں, مجھے پروردگار عالم نے بہت کچھ عطا کیا ہے, لیکن جو لے کر آیا تھا جمع پونجی وہ کہیں گر گئی ہے مجھ سے اور کہیں پر چلی گئی ہے. آپ مجھے رقم دے دیں, آپ جو رقم دیں گے تو میں اپنے علاقے میں جا کر آپ کی طرف سے صدقہ کر دوں گا, مولا آپ مجھے عطا کر دیں. اب جو ہے وہ مولا اٹھے اور مولا گئے اپنے حجرے میں اور مولا نے ایک اچھی خاصی رقم لی اور اس کے بعد مولا نے دروازے کو بند کر کے آواز دی, اس شخص کو بلایا. وہ آیا تو مولا نے دروازے کے باہر سے ہاتھ نکال کر فقط اس کو دیا اور کہا یہ میری جانب سے تمہیں صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے تمہیں دے دیا, اسے لے کر جاؤ, بس تمہاری مرضی ہے, اسے جیسے چاہو ویسے خرچ کرو, میں نے تمہیں یہ دے دیا. وہ بڑا خوش مولا کی بارگاہ سے گیا. جب مولا باہر آئے نا تو 2 صحابی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے مولا سے پوچھا, مولا یہ کیا ماجرا ہے, آپ نے اس کو دروازے کے پیچھے سے کیوں دیا؟ مولا نے بیان فرمایا کیوں, اس وجہ سے کیونکہ جو صاحب ثروت ہوتا ہے نا اس کے لیے ہاتھ پھیلانا بڑا مشکل ہوا کرتا ہے, جو سخی ہوتا ہے نا اس کے لیے مانگنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اس کے چہرے پر ایک عجیب سے آثار ہوتے ہیں جب وہ مانگتا ہے. لہذا میں علی ابن موسیٰ رضا وہ آثار دیکھنا نہیں چاہتا تھا تاکہ اگر میں اسے دیتا تو اسے شرمندگی محسوس ہوتی, لہذا میں نے دروازے کی پشت سے اسے عطا کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیے صدقے میں کیا ہوتا ہے, صدقے میں یہ ہوتا ہے کہ انسان نے صدقہ دے دیا, بات ختم ہو گئی. صحیح ہے. صدقہ جب انسان لے گا تو زیادہ تر وہ افراد لیتے ہیں جو محتاج ہوا کرتے ہیں. صحیح ہے. صدقہ وہ لیتا ہے جو محتاج ہوتا ہے. محتاج جب مانگتا ہے نا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سے آثار ہوتے ہیں. تو انسان صدقہ دیتا ہے, نیکی تو ہے لیکن اس کے چہرے پر وہ آثار بھی ہے نا. لیکن جب انسان قرض دیتا ہے نا تو قرض لیتے وقت انسان یہ سوچتا ہے کہ قرضہ ہی تو لے رہا ہوں, واپس مجھے کرنا ہے, ایک اس کے دل میں تسلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی عزت محفوظ ہو جاتی ہے قرضہ لینے میں. تو اسی لیے روایت میں بیان کیا گیا کہ صدقے میں 10 گنا ثواب ہے, قرضے میں 18 گنا ثواب ہے. ٹھیک ہے. زیادہ ثواب ملتا ہے. ہاں البتہ قرضہ ایک مرتبہ دے دیا نا تو پھر اس کے بعد اگر انسان کو پتہ ہو کہ یہ سامنے والا دینے والا پوزیشن میں نہیں ہے تو پھر اس کے بعد انسان مطالبہ نہیں کر سکتا. یہ فتویٰ بتا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. زیادہ جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر سکتا, مانگ نہیں سکتا اس سے اگر اس کو پتہ ہے اس کی پوزیشن نہیں ہے. صحیح ہے. بعض اوقات لوگوں کے مکان بکوا دیتے ہیں کہ ہمارا قرضہ واپس کرے, حرام ہے. آغا سیستانی کا فتویٰ ہے. صحیح ہے. حدیث معصومین موجود ہے کہ کسی کا گھر نہیں بکوا سکتے قرضے کے طور پر. ٹھیک ہے. بلکہ آپ کے سامنے ایک حدیث بھی رکھ دیتا ہوں تاکہ جو ہے وہ بات مکمل ہو جائے. ابن عمیر مولا کا ایک صحابی تھا, اچھا خاصا بزنس تھا, اچھا خاصا کاروبار تھا. کرائسس آئے, جیل میں چلا گیا. ٹھیک ہے. جب جیل میں گئے تو پیچھے نوکر تھے, سارا کاروبار اور جتنی چیزیں تھیں وہ لوٹ کر چلے گئے اور ختم ہو گیا. جب کچھ عرصے بعد باہر آئے تو دیکھا کہ کاروبار ختم ہو گیا اور ان کے پاس گزارا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. ایک شخص تھا جن سے انہوں نے قرضہ لیا ہوا تھا, یعنی ابن عمیر مقروض تھے, انہوں نے قرضہ لیا ہوا تھا, اب واپس بھی تو کرنا تھا نا, دونوں مولا کے صحابی ہیں. تو ابن عمیر نے ان کے پاس جو بچی کچھ رقم تھی, یعنی جو بچا کچھ ایک گھر تھا, وہ گھر انہوں نے فروخت کر دیا اور 10,000 درہم لے کے یا 10,000 دینار لے کے, بہت بڑی رقم ہوتی تھی, یعنی آپ سوچیں اس زمانے میں پورا گھر آ جاتا تھا اتنی رقم میں, تو انہوں نے وہ لیے اور اس شخص کو جا کے واپس کیا. تو فوراً کہا ابن عمیر تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, تمہارا کاروبار ختم ہو گیا, یہ تمہارے پاس کہاں سے ہے؟ کہا میں نے گھر بھیج دیا. تو انہوں نے کہا, ہاتھ اٹھا لیے, کہا کہ خدا کی قسم میں اس رقم کو قبول نہیں کر سکتا. کہا کیوں؟ کہا کہ چھٹے امام نے بیان فرمایا کہ
قرضے کو لینے کے لیے کسی کی چھت نہیں چھین سکتے. صحیح ہے, قرضہ حاصل کرنے کے لیے کسی کی چھت نہیں چھینی جا سکتی, لہذا مولا نے منع فرمایا. دونوں مولا کے ثابت ہیں, انہوں نے وہ واپس کر دیا, کہا کہ جاؤ دوبارہ مکان خریدو اور اس مکان میں رہو, جب آئے تب دے دینا. ٹھیک ہے. ایک اور فضیلت بیان کر دیتا ہوں. اگر بالفرض انسان کو کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ قرض کے وقت مہلت دینی پڑ جاتی ہے, بالفرض میں نے آپ سے $1000 لیے, میں نے کہا حضور آپ کو اگلے مہینے واپس کر دوں گا, اگلے مہینے میرے حالات نہیں بن پائے اور میں نہیں دے سکا. صحیح ہے. آپ نے مجھے پوچھا کہ آپ دے سکتے ہیں, میں نے کہا نہیں دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ حضور کتنا ٹائم چاہیے, میں نے کہا 6 مہینے کا ٹائم دے دیں. یہ جو 6 مہینے کا ٹائم دیا نا, آپ کو جانتے ہیں اس پہ فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا, روایت کے جملے ہیں کہ ہر دن جتنی رقم قرضے کی ہے نا وہ لکھی جائے گی کہ اس نے راہ خدا میں خرچ کی ہے. ٹھیک ہے. انسان اگر قرضہ دیتا ہے نا تو 10 روپے 20 روپے 1000 فرا 2000 فرا اتنا صدقہ دیتا ہے بس. ٹھیک ہے. اس سے زیادہ کوئی انسان نہیں دیتا, زیادہ 5-10 ہزار فرا دے دے گا اور کیا دے گا. صحیح ہے. لیکن $1000 $2000 اگر کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے, آپ نے مہلت دی, ہر روز لکھا جا رہا ہے کہ انسان جو وہ ہے پروردگار عالم کی راہ میں اتنا خرچ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب جہاں پر یہ قرض اس کی فضیلت بتائی, وہاں پر جو ہے وہ دوسری طرف آئی ہے, دوسری سمت. وہ کیا ہے؟ دوسری سمت یہ ہے کہ انسان نے قرضہ لے لیا, اب اپنا سمجھ رہا ہے. صحیح ہے کہ ہے ہی ہمارا. ٹھیک ہے. اسباب ہے پھر بھی واپس نہیں کر رہا, یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں ایک اور آپ کے سامنے روایت رکھتا ہوں. روایت یہ ہے کہ اگر بالفرض انسان کے پاس اسباب ہو اور وہ پھر بھی واپس نہ کر رہا ہو نا, ٹھیک ہے, ہوگا کیا؟ بالفرض میں نے آپ سے جو ہے وہ قرضہ لیا, میں نے آپ سے مانگے پیسے, آپ نے مجھے عطا کیا, اور ہوا یہ کہ میں نے آپ کا قرضہ واپس نہیں کیا. ہوگا کیا؟ آپ کو پروردگار عالم نے بہت کچھ عطا کیا ہے, آپ لوگوں کی مدد کرتے رہتے تھے, جو آپ سے مانگنے آتا تھا آپ سب کو عطا کرتے تھے, لیکن میرے ایک کے نہ دینے کی وجہ سے آپ اپنا ہاتھ روک لیں گے. صحیح ہے کہ نہیں یار, اب کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. یہ واپس نہیں آ رہے پیسے, اب دوسروں کو بھی دینا بند کر دو. مولانا نے فرمایا لعن اللہ قاطعی سبیل المعروف, یہ جس بندے نے نیکی کا رستہ روکا ہے نا, خدا اس پر لعنت فرمائے. ٹھیک ہے. یہ جس بندے کی وجہ سے نیکی کا رستہ بند ہوا, مولانا نے اس پر لعنت کی اور اس کو ملعون ٹھہرایا ہے. صحیح ہے. رد القرض, قرضہ واپس کرنا, جتنا جلدی ہو سکے واپس کرو, دل نورانی ہوتا ہے. رسول اللہ کے زمانے میں, بس آخری بات اور بات ختم, رسول اللہ کے زمانے میں کسی شخص کی اطلاع ملی کہ یا رسول اللہ وہ دنیا سے چلا گیا ہے, لیکن رسول اللہ جب جنازہ پڑھانے کے لیے آ رہے تھے تو رسول اللہ کو پتا چلا وعلیہ الدینارین دین, اس کے اوپر 2 دینار کا قرضہ تھا, بس 2 دینار. رسول اللہ نے ولم یصلی علیہ, رسول اللہ نے کہا میں اس پر نماز نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے. میں اس کی نماز میں شامل نہیں ہو سکتا. جو اس کے گھر والے ہیں, جو اس کے قریبی ہیں, وہ نماز پڑھیں, لیکن میں اس کی نماز میں شامل نہیں ہوں گا کیونکہ اس کے اوپر 2 دینار کا قرضہ تھا. اس کی ذمہ داری تھی کہ اپنی زندگی میں قرضہ دے کر جاتا. رسول اللہ نے نماز نہیں پڑھائی اس کی. ٹھیک ہے. کچھ لوگ واپس پلٹے, اس کے رشتہ دار, اور رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم اس کا قرضہ واپس کریں گے. اس کے بعد رسول اللہ نے جو ہے وہ آئے اور رسول اللہ نے نماز پڑھائی. معصوم نے فرمایا کہ رسول اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ انما رسول اللہ فعل ذلک لتهتدوا, فرمایا رسول اللہ نے صرف اور صرف اس لیے ایسا کیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں کہ قرضہ لے کر اسے اپنا سمجھنا نہیں ہوتا بلکہ اسے واپس بھی کرنا ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد. بات ختم ہو گئی. بیاض القلب من 4 خصال, دل نورانی ہوتا ہے 4 باتوں سے. کون کون سی؟ مریض کی عیادت کرنا اور جنازوں میں شرکت کرنا, قرض کو واپس کرنا, اور کفن کو خرید کر رکھنا اور اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا. ٹھیک ہے. دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا, دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا, پایا پانی تو ہر ایک تشنہ دہن یاد آیا, لے کے چلی تھی مدینے سے ہر ایک شے زینب, بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا. بس سامعین محترم 2 جملے مصائب کے سنیے. آج چوتھے امام کی شہادت کا دن گزرا. وہ امام 35 سال تک اپنے بابا پر روتا رہا. آپ ذرا کیفیت محسوس کریں مولا کی. دیکھیے ہماری کیفیت بعض اوقات ایسی ہوتی ہے, عاشور والے دن یا کسی معصوم کی شہادت ہو نا تو ہماری کیفیت یہ ہوگی کہ مصائب نہیں بھی سن رہے نا تو آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے. آنکھوں سے آنسو جاری ہے, لوگ سمجھ جائیں گے آج اس کی بہت بڑی مصیبت ہے. آج سوچیے چوتھے امام 35 سال تک ایسے ہی روتے رہے, یعنی ان کے سامنے وضو کا پانی آتا, وضو کا پانی مضاف ہو جاتا, اتنا گریا کرتے, پرنالے سے پانی بہنے لگتا, مولا کا آنسو اس میں شامل ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے. اتنا روتے تھے. جب کوئی اتنا انسان روئے گا نا, آپ اگر دیکھیں کوئی انسان صبح سے شام تک اگر روتا رہے نا, بالفرض اگر کسی کا باپ چلا جائے تو اس کی آنکھیں سرخ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. مولا 35 سال تک ایسے ہی روتے رہے. جس کے سامنے اس کے 18 یوسف کو ذبح کر دیا گیا, اس کے بابا کا لاشا پامال کر دیا گیا, اس کی آنکھوں سے خون نہ بہے گا تو اور کیا بہے گا. بس سامعین محترم جانتے روایت کے جملے ہیں. مولا کا ایک صحابی تھا منحال, مولا کی خدمت میں آ کر کہتا ہے مولا کب تک گریا کریں گے؟ مولا 35 سالوں تک آپ گریا کر رہے ہیں, مولا اتنے برس ہو گئے, مولا کب تک گریا کریں گے؟ مولا نے رو کر کہا منحال تو نے انصاف نہیں کیا, یعقوب کا ایک بیٹا تھا یوسف,
وہ آنکھوں سے فقط اوجھل ہو گیا تھا, دنیا سے نہیں گیا تھا. یعقوب نے اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں سفید ہو گئی. میرے ایک دن میں 18 یوسف ذبح ہو گئے اور تو کہتا ہے میں گریہ نہ کروں. منہال نے تسلی دینے کے لیے کہا مولا لیکن شہادت تو آپ کا ورثہ ہے. کہا ہاں شہادت ہمارا ورثہ ہے, لیکن مجھے اتنا بتا دے علی و فاطمہ کی بیٹیوں کے ساتھ درباروں اور بازاروں میں جانا کیا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے؟ کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ یہ تو ہمارا ورثہ نہیں ہے. بس عزاداروں جانتے ہیں مولا سے ایک بار پوچھا گیا تھا, مولا سے کہا کہ مولا میں اس وقت بھی دربار میں تھا, ابن زیاد کے دربار میں تھا جب جناب مسلم کو لایا گیا تھا, اور اس وقت بھی تھا جب آپ کو لایا گیا تھا. محسوس کیجئے گا اگر مصیبت مولا کی محسوس کر سکے, اگر دل پر چوٹ لگے. کہا مولا اس وقت بھی دربار میں تھا جب مسلم کو لایا گیا, اس وقت بھی تھا جب آپ کو لایا گیا, لیکن مولا دونوں کے آنے میں بڑا فرق تھا. جب مسلم کو لایا گیا تھا نا مولا, مسلم کے کاندھے اوپر کی طرف اٹھے ہوئے تھے, مولا مسلم کا سینہ تنا ہوا تھا, مولا مسلم کی کمر سیدھی تھی, مولا مسلم دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیا کرتے تھے. لیکن مولا آپ تو امام وقت ہے, امام سے زیادہ تو کوئی شجاع نہیں ہوا کرتا ہے, لیکن مولا جب آپ آئے میں نے دیکھا مولا آپ کے کاندھے جھکے ہوئے تھے, مولا آپ کی کمر جھکی ہوئی تھی, مولا آپ کے بال سفید ہو گئے تھے, آپ کی نگاہیں نیچی تھی. امام نے کہا پوچھنے والے تو نے انصاف نہ کیا. ارے جب مسلم آئے تھے تو اکیلے آئے تھے, لیکن جب میں دربار میں گیا میرے ساتھ علی و فاطمہ کی بیٹیاں بھی ساتھ تھی, میرے ساتھ علی و فاطمہ کی بیٹیاں بھی ساتھ تھی. ارے جن کی ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا تھا ان بیویوں کو بے مکنا چادر پھرایا گیا. بس عزاداروں جانتے روایت کے جملے ہیں. یہ قافلہ سفر کرتے کرتے جب شام پہنچا ہے نا, ایک شخص ہے, ایک راوی ہے جس کا نام ہے ابن عتیبہ. ابن عتیبہ کہتے ہیں میرے کانوں میں اچانک سے ایک شور گونجنے لگا. میں نے برابر والے سے پوچھا کیا بات ہے, آج مسلمانوں کی کوئی عید ہے, کوئی بڑا تہوار ہے؟ کہے نہیں مسلمانوں کی کوئی عید نہیں ہے, یزید نے ایک باغی کو قتل کیا ہے, اب اس کے گھر والوں کو اسیر بنا کر لایا جا رہا ہے. ابن عتیبہ کہتا ہے میرے دل گھبرایا, میں نے کہا باہر آ کر دیکھوں تو صحیح. باہر آیا, دیکھا نیزوں پر بڑے نورانی سر موجود ہے. کہا میرا دل اس وقت اور زیادہ گھبرایا جب میں نے دیکھا سواریوں پر نورانی بیویاں بیٹھی ہوئی ہے. کہتا ہے میرا دل گھبرا رہا تھا, میں نے کہا کس سے پوچھوں؟ میں نے دیکھا قافلے کے آگے آگے ایک شخص ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں خاردار توق ہے. میں اس کے پاس آیا اور میں نے کہا ابن عتیبہ, میں نے کہا ہے مولا ذرا یہ بتائیے آپ کے بابا نے ایسا کیا کیا تھا کہ آپ لوگوں کو اسیر کیا جا رہا ہے؟ امام سجاد نے اپنا سر اٹھایا اور کہا ابن عتیبہ تو شام کا تو رہنے والا نہیں ہے, تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے میں گھبرا گیا, میرا دل گھبرایا کہ یہ کون ہے جو مجھے میرے نام سے جانتا ہے. کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں علی ابن الحسین ہوں. وہ دیکھ میرے بابا کا سر نیزے پر موجود ہے, جو سکی ہوتا ہے مانگنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کہا ابن عتیبہ کیا تیرے پاس پیسے ہیں؟ کہا مولا 2000 درہم ہے. کہا جا میری پھوپھیوں کے لیے چادریں خرید کر لے کر آ جا. ابن عتیبہ کہتے ہیں میں بازار گیا, میں نے بازار سے چادریں خریدی ہیں, واپس آیا بیویوں میں چادریں تقسیم کی. ایک مرتبہ واہ حجابہ کا نعرہ بلند ہوا, نیزہ بردار آگے بڑھتے گئے اور چادریں چھینتے گئے. امام سجاد نے کہا ابن عتیبہ رہنے دے, ان کو پیسے دے تاکہ میرے بابا کے سروں کو آگے لے کے جائے, تاکہ سارے سروں کو آگے لے کے جائے, تاکہ لوگ انہیں دیکھے. ابن عتیبہ کہتے ہیں میں نے پیسے دیے, لیکن ایک ملعون نے زمین سے پتھر اٹھایا اور حسین کی پیشانی پر پتھر مارا. مولا کی پیشانی سے خون جاری ہونے لگا. ابن عتیبہ کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہ ہوا, میں نے تلوار کو نکالا. امام سجاد کی آواز آئی, ابن عتیبہ ارے ایک پتھر کھاتے ہوئے دیکھا, تجھ سے برداشت نہ ہوا. ارے ہم کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, پتھر پر پتھر کھاتے ہوئے آ رہے ہیں. ابن عتیبہ تلوار کو رکھ دے. بس عزادارو آخری جملہ سن لیجئے, 3 جنازے ایسے ہیں جن کو غسل دینے والے چیخ مار کر روئے ہیں. جانتے کون؟ پہلی ہستی ہے جناب سیدہ کونین امیر المومنین. جب غسل دے رہے تھے نا, ایک مرتبہ مولا نے چیخ مار کر گریہ کیا تھا. جناب زینب نے کہا بابا کیا بات ہے بابا, چیخ مار کر کیوں رہے بابا؟ شیر تو ایسے نہیں روتے. امام نے کہا رہی تو احمرار اعینھا, اے زینب میں نے دیکھا تیری ماں کی آنکھیں سرخ ہیں, میں نے دیکھا تمہاری ماں کا پہلو شکستہ ہے, پسلیاں ٹوٹ چکی ہے. ایک مرتبہ دوسری ہستی جس کے غسل دیتے ہوئے چیخ مار کر رویا گیا, کون ہے؟ اولاد والو ذرا گریہ کرنا. زندان میں 4 سال کی بچی ہے سکینہ. جب اس کو غسل دیا جا رہا تھا, بیویوں نے چیخ مار کر گریہ کیا تھا. جب غسالہ نے پوچھ لیا تھا ارے کیا اس بچی کو کوئی بیماری ہے, اس کا کرتا جدا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ جناب زینب نے کہا کوئی بیماری نہیں, اس بچی کو تازیانے مارے گئے, اس بچی کو تماچے مارے گئے, اس بچی کو اونٹنی کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا جس کی وجہ سے پورا بدن نیلا ہو گیا ہے. آخری ہستی جانتے کون ہے جس پر غسال نے چیخ مار کر گریہ کیا؟
آپ کے اور میرے چوتھے امام ہے. چوتھے امام کو جب غسل دیا جا رہا تھا نا، پانچویں امام نے چیخ مار کر گریا کیا تھا. مولا سے پوچھا کیا بات ہے؟ مولا نے کہا جب بابا کے غسل کے لیے میں نے کرتا بلند کیا، میں نے دیکھا پیٹھ پر ویسے ہی تازیانوں کے نشان ہے، ہر تازیانے سے خون جاری ہے آج بھی. بس عزادارو یہ جنازہ مکمل ہوا. مولا نے بقیع میں جنازے کو منتقل کیا، قبر میں جنازے کو اتارا. آخری جملہ ہے عزادارو، امام باقر نے چہرے سے جب کپڑا ہٹایا، ارے کیا دیکھا؟ بابا کی آنکھوں سے اب بھی خون جاری ہے. امام باقر قبر میں اترے، اپنے بابا سے لپٹ گئے. بابا کب تک گریا کریں گے؟ بابا بابا قبر میں بھی گریا کر رہے ہیں. امام سجاد نے کہا بیٹا باقر، تو نے تو مجھے دفنا دیا، ارے میرا بابا کربلا میں 3 دن تک بے گور و کفن رہا. ارے کوئی دفنانے والا نہیں تھا، کوئی کفنانے والا نہیں تھا. ارے میں بھی کیسے دفنا تھا؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. میرے مالک جتنے حاضرین تشریف فرما ہیں تمام کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے جتنے مومنین تشریف فرمایا، اگر کوئی پریشان ہے میرے مالک تمام کی پریشانیوں کو دور فرما. جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما. تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. آئیے سب مل کر مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کریں. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. سب مل کر السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ماتم حسین.